السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ المائدہ پڑھیں گے آیت نمبر 49 سے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور یہ کہ آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان اس چیز کے مطابق انزل اللہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کے پیچھے نہ لگیں، وَاحْذَرْهُمْ، اور ان سے بچیے، أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، یہ کہ یہ لوگ فتنے میں ڈال دیں گے آپ کو اس چیز کے بعض حصے کے بارے میں، ما انزل اللہ الیک، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل کی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ پھر جائیں یعنی آپ کے فیصلے کو نہ مانیں، فَاعْلَمْ، پس جان لو، أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، بے شک اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ ان کو پہنچا دے ان کے بعض گناہوں کی سزا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک لوگوں میں سے اکثر ضرور فاسق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت تمیز عطا کی ہے، قوت ارادہ، قوت اختیار، کہ یہ کسی چیز کے اچھا اور برا ہونے میں تمیز کر سکے، پھر اس کو اپنی مرضی سے اختیار کر سکے اور جو کام چاہے اس کے کرنے کا ارادہ کر لے۔ یہ تینوں اختیارات ایسے ہیں جس نے حضرت انسان کو تمام مخلوقات سے ممتاز کر دیا ہے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوتیں تو انسان بھی چاند، سورج، تارے، پہاڑ، حجر شجر ان کی طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر مجبور ہوتا، فرشتوں کی طرح ہوتا کہ جن کو کام کرنے کا اختیار نہیں ہے، بس ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت میں کام کرنے کا حکم دیا ہے اور وہ کرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو انسان کا بھی یہی حال ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ تین قوتیں عطا کرنے کے بعد اس کو اس بات سے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے باخبر کر دیا کہ کون سے کام اچھے ہیں اور کون سے برے ہیں۔ انسان کو فرقہ بندیوں میں بٹنے سے منع کر دیا، یکجہتی اور باہمی حسن سلوک کا اللہ تعالیٰ نے انسان کو سبق دیا، اور انسان کو اس بات کی تلقین کی کہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کہ نیکی کے کاموں میں بڑھتے ہی چلے جاؤ۔ یہاں ہمیں بلکہ قرآن مجید کا ہر حکم پڑھتے ہوئے ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جس طرح انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مکلف ہے کہ اس کو ہر کام پر عمل کرنے کا پابند بنایا گیا ہے، ایسے ہی جنات بھی مکلف ہیں۔ ان دو مخلوقات کے علاوہ باقی مخلوقات مکلف نہیں ہیں۔ ان کی نافرمانی پر ان سے باز پرس نہیں ہوگی اور وہ نافرمانی باقی مخلوقات کرتی بھی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ حکم دیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہود و نصارہ آپ کے پاس آتے ہیں کسی فیصلے کی طلب کے لیے تو آپ کے لیے یہ بات لازم ہے کہ آپ ان کے درمیان اللہ تعالیٰ کے قرآن کے مطابق فیصلہ کریں۔ یہ آیت دراصل یہود کے بارے میں اتری کہ ان کے علماء اور عوام میں کسی شرعی مسئلے کے بارے میں اختلاف ہوا تو یہ لوگ مخالفت کے باوجود اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب علم ہیں اور صاحب عدل ہیں، کہ آپ انصاف کی بات کرتے ہیں، بے انصافی کی توقع آپ سے ہرگز نہیں کی جا سکتی۔ تو ان لوگوں نے نبی علیہ السلام کے پاس آنے کا فیصلہ کیا۔ اس آیت سے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں یا نہ کریں، یعنی آپ کو اختیار دیا تھا، لیکن وہاں بھی حکم یہ تھا کہ اگر آپ فیصلہ کریں گے تو پھر انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور یہاں بھی یہی بات اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے کہ ان کے درمیان آپ اپنے قرآن کے مطابق فیصلہ کریں اور ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں۔
اس بات پر ہوشیار رہیں کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ان کی طرح بعض احکامات کو مانیں اور بعض کو چھوڑ دیں۔ بعض احکامات کے بارے میں یہ آپ کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہیں، تو آپ ان سے بچتے ہوئے، ان کی سازش سے، ان کی چال سے بچتے ہوئے اپنی کتاب کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کر دیں۔ اب دیکھیے کہ اس آیت میں یہ بات بالکل واضح طور پر بتا دی گئی ہے کہ اگر ایک غیر مسلم کے لیے، یہودی اور عیسائی کے لیے، کسی کافر کے لیے فیصلہ قرآن سے ہٹ کر کسی اور قانون کے مطابق نہیں کیا جا سکتا، تو مسلمانوں کے ملک میں غیر اسلامی قوانین کیسے نافذ کیے جا سکتے ہیں؟ قانون دنیا میں صرف اللہ کا ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے قوانین پر ہی عمل کرنے میں انسان کی فلاح اور کامیابی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے تنبیہاً یہ بات کہہ دی، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ لوگ پھر جاتے ہیں، آپ کے صحیح فیصلے کو نہیں مانتے، تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا فیصلہ درست ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان کے گناہوں کی سزا ان کو دنیا میں دے دے۔ مطلب یہ ہے کہ جب ہم قرآن اور حدیث کے فیصلے سے ہٹ کر اپنی مرضی کا کام کریں گے تو پھر اس کی سزا آئے گی۔ یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں بتا دی، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، کہ جو لوگ قرآن اور حدیث کا فیصلہ نہیں مانتے وہ فاسق ہوتے ہیں، یعنی اکثریت ایسی ہے جو نہیں مانتی، اور یہ فاسق ہیں۔ یہود و نصارہ کی اکثریت قرآن کو نہیں مانتی، تو جب مسلمان نہیں مانیں گے تو وہ غیر فاسق ہوں گے؟ نہیں، وہ بھی فاسق ہوں گے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ افحکم الجاہلیت یبغون، کیا پس وہ جاہلیت کا فیصلہ تلاش کرتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یؤمنون یوقنون، اور اللہ سے زیادہ اچھا فیصلہ یقین کرنے والی قوم کے لیے کس کا ہو سکتا ہے؟ اس آیت میں دو لفظ استعمال کیے گئے ہیں، ایک جاہلیت اور ایک اللہ کا احسن فیصلہ۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام یہ سراسر نور اور روشنی ہے، یہ لوگوں کو جہالت سے، نقصان سے نکالنے والا مذہب ہے، جبکہ جاہلیت یہ سراسر اندھیرا ہے، اور اس سے انسان اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے دین سے جب محروم ہوتے ہیں تو وہ نقصان ہی اٹھاتے ہیں۔ یعنی جاہلیت کے اندر انسان کا فائدہ نہیں ہے۔ اسلام سے پہلے کا سارا دور جاہلیت کہلاتا تھا، اور اس دور میں اور اسلامی دور میں کیا فرق تھا کہ وہ لوگ ایک دوسرے کا حق نہیں پہچانتے تھے، ان کو اپنے پیٹ کی فکر، اپنی خواہش کی فکر، اپنی من پسندی کی فکر کسی دوسرے کی ہے ہی نہیں۔ اب بھی دیکھ لیں غیر اسلامی ممالک میں جو غیر مسلم لوگ ہیں ان کو دیکھ لیں کہ بچے کا پیٹ بھرے نہ بھرے، ماں نے اپنا بھر لینا ہے۔ ماں بچے کی خاطر اپنی نیند خراب کرنا نہیں پسند کرتی۔ اگر کوئی ماں بچے سے پیار کرتی ہے تو وہ اپنا حق اور فرض سمجھ کر نہیں کرتی، وہ صرف اپنی ایک خواہش ہے جس کو پورا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی پیار کرتی ہے اور کبھی نہیں، کبھی اس کی ضرورت کو پورا کرتی ہے، کبھی نہیں۔ بچہ جیسے ہی ہاتھ پاؤں ہلانے کے قابل ہوتا ہے، 10-12 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، تو اس کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ تم اپنا بندوبست خود کرو، چاہے بدمعاشی سے کرو، چاہے کسی حلال ذریعے سے کرو۔ تو یہ جاہلیت ہے جس میں کسی دوسرے کے حق کو نہیں دیکھا جاتا، صرف اپنی خواہش۔ بچے سے پیار کرنے کو دل کیا تو بچے سے پیار کر لیا، نہیں دل کیا تو بچے کو گھر سے نکال دیا۔ خاوند سے اپنی یعنی ایک ضرورت اور اپنی خواہش کے لیے محبت، اپنا فرض اور اپنا حق سمجھتے ہوئے نہیں۔ تو یہ سب چیزیں نا جاہلیت کی ہیں۔ اسلام نے ہمیں جاہلیت سے نکالا اور فرمایا کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، دین کو جب چھوڑیں گے تو پھر جاہلیت کے قوانین اپنائیں گے۔ تو جہالت کے قوانین جو ہیں وہ تو وہی ہیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشرہ کس طرح سے تباہ ہو رہا ہے، ان کی تقلید کی وجہ سے، ان کی پیروی کی وجہ سے، کہ ہم مسلمانوں کو چھوڑ کر غیر مسلمانوں کی نکالی کر رہے ہیں، تو پھر ہمارے لیے لڑائی جھگڑا فسادات، اور پھر ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے عذابات ہمارے اوپر آ رہے ہیں۔ فرمایا کہ جن لوگوں کو قرآن کے سچا ہونے پر یقین ہے وہ جاہلیت کا فیصلہ نہیں مانگتے، وہ اسلام کا فیصلہ مانگتے ہیں، چاہے وقتی طور پر ان کو کوئی جرمانہ یا نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء،
یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ بات کہہ دی کہ اے ایمان والو لا تتخذو، نہ پکڑو تم یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اولیاء دوست، بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے دوست ہیں، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور جو کوئی ان کو تم میں سے دوست بنائے گا پس بے شک وہ انہی میں سے ہوگا۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ لینے دینے کے معاملات، جنگ بندی کے معاہدے یا قانونی طور پر جو چند معاہدے ہوتے ہیں یہ اور چیز ہے، دوستی اور چیز ہے۔ دوستی میں کسی کے کلچر کو اپنانا، اس کی عادات کو لینا، جو وہ پسند کرتا ہے وہ یہ پسند کرے، جو وہ کھاتا ہے وہ یہ کھائے، جو وہ پہنتا ہے وہ یہ پہنے، یہ چیز آتی ہے۔ جبکہ باقی معاملات میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے کلچر کو قائم رکھو، اپنا لباس، اپنی زبان، اپنے معاملات، اپنے طور طریقے، کسی دوسری قوم کے طور طریقے کو نہ اپنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے سختی سے منع کیا۔ سورہ بقرہ میں پچھلے پاروں میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں یہ بات بھی فرمائی کہ مشرکین سے اور اہل کتاب اور اس قسم کے لوگوں کے ساتھ معاملہ نہ کرو، الا ان تتقوا منہم تقاہ، مگر یہ کہ اگر ان کی طرف سے کوئی معاشرتی معاملات کا خوف ہے تو پھر ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا جا سکتا ہے، یا کچھ چیزیں خریدی جا سکتی ہیں، خرید و فروخت ان کے ساتھ کی جا سکتی ہے ان یہود و نصارہ اور مشرکین کے ساتھ جو حربی نہیں ہیں، جو مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے ہیں یا وہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے والے ہیں، ان کے ساتھ ایسا کرنے سے بھی منع کر دیا گیا ہے۔ اور اس آیت میں بھی یہی بات بیان کی گئی ہے کہ بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم میں سے ان کو جو دوست بنائے وہ انہی میں سے ہے، کیونکہ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ مطلب یہود و نصارہ کا کلچر اپنانے والے، مشرکین کا کلچر اپنانے والے، ہندوؤں جیسی زبان بولنے والے، ان کی طرح کے تلک لگانے والے، ان کی طرح کے زیورات پہننے والے، ان کے تہوار منانے والے یا ان کی مجلسوں میں شرکت کرنے والے، ان کی خوشی کے وقتوں میں اور ان کے تہواروں میں ان کو مبارک دینے والے، یہ انہی میں سے ہیں، اور ان کے سٹیٹس لگانے والے، ان کا پرچار کرنے والے، یہ سب انہی میں سے ہیں۔ اللہ کے نزدیک وہ کلمہ پڑھنے کے باوجود، نماز روزہ کرنے کے باوجود وہ ان کی جماعت سے شامل ہوں گے، جس طرح نبی علیہ السلام کے زمانے کے منافق تھے۔ اس لیے ایسا کرنے سے ہر صورت بچتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے والوں کو یہاں ظالم قرار دیا ہے کہ یہ ظالم ہیں۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، پس تو ان لوگوں کو دیکھتا ہے جن کے دلوں میں بیماری ہے، یسارعون فیہم، وہ بڑھتے جاتے ہیں ان میں، یعنی ان کی محبت میں، ان کے تعلقات میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ، کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں اس بات سے کہ ہمیں کوئی ایسی گردش پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، بس قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح لے آئے، یعنی اس سے مراد عام طور پر فتح مکہ ہی سمجھا جاتا ہے کہ فتح مکہ ہو جائے یا مسلمانوں کی کامیابی وہ ظاہر ہو جائے، اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ یہ حکم لے آئے۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح لے آئے یا اپنی طرف سے کوئی اور حکم نافذ کر دے۔ فَيُصْبِحُوا، پس یہ ایسا کرنے والے یعنی یہود و نصارہ سے دوستی گانٹھنے والے یہ ہو جائیں اس چیز پر جو انہوں نے کیا تھا، اپنے دلوں میں شرمندہ ہونے والے۔ یعنی منافقین کی یہ عادت تھی کہ وہ دونوں طرف دوستیاں گانٹھ کے رکھتے تھے۔ ان کا ذہن یہ تھا کہ اگر یہود و نصارہ غالب آ گئے تو ہماری ان سے بھی دوستی ہوگی، اگر مسلمانوں کو کل اللہ نے فتح دے دی تو پھر ہم ظاہری طور پر کلمہ تو پڑھتے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی یہاں مذمت کی ہے، فرمایا کہ یہ لوگ اس وجہ سے یعنی دنیاوی فائدے کے لیے یہ ایسا کرتے ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا ایبتغون عندہم العزہ، کیا یہ ان کے پاس سے عزت تلاش کرتے ہیں؟ تو عزت تو تمام کی تمام اللہ کے لیے ہے۔
اللہ کے دین کے سے حاصل ہوتی ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے ہے عزت، یعنی جس کو عزت چاہیے وہ ان کا دامن تھامے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے، اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اس کو عزت ملے گی، ورنہ یہ دنیا میں شوشہ یا پیسے کی وجہ سے کسی کا جی کہہ کے بلا لینا یہ عزت نہیں ہوتی۔ عزت وہ ہے جو کسی کے مرنے کے بعد بھی اس کی اچھی تعریف جاری رہے، لوگ اس سے خیر کی امید رکھیں اور نقصان کی امید لوگوں کو اس سے ہرگز نہ ہو، عزت اس کو کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ ان کی دوستی میں اور ان کے تعلقات میں بڑھتے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جس نقصان اور تکلیف سے یہ بچنا چاہتے ہیں قریب ہے کہ اللہ وہ لے آئے اور یہ لوگ ان کو کھول کر سامنے کر دے اور یہ لوگوں کے سامنے پتہ چل جائے کہ یہ کون کون سے لوگ منافق ہیں۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کے آخر میں پھر ایسے ہوا بھی کہ جبریل علیہ السلام نے چند لوگوں کے نام بتا دیے کہ یہ پکے منافق ہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ یہ بات کہیں کہ کیا یہ لوگ ہیں اقسموا جو قسمیں کھایا کرتے تھے اللہ کے نام کی، جہد ایمانہم بڑی پکی قسمیں، انہم لمعکم کہ بے شک وہ ضرور تمہارے ساتھ ہیں، حبطت اعمالہم اللہ کہتے ہیں کہ ان کے اعمال ضائع ہو گئے، فاصبحوا خاسرین اور وہ نقصان پانے والوں سے ہو گئے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ ان کو ننگا کر دے گا، واضح کر دے گا تو مسلمان دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ یہ قسمیں کھا کھا کر کلمہ پڑھنے والے لوگ اندر سے ایسے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کی نمازیں، ان کے صدقات و خیرات سب ضائع، کوئی چیز بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں منافقت تھی، یہ اوپر سے اور تھے اندر سے اور تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اے ایمان والو اگر کوئی شخص تم میں سے مرتد ہو جائے گا، من یرتد یعنی ارتداد کر لے گا، اپنے دین سے کفر کی طرف پلٹ جائے گا، مرتد ہو جائے گا تم میں سے اپنے دین سے، فسوف بس بہت قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لے آئے، یحبہم جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہوگا، ویحبونہ اور وہ اللہ کو پسند کرتے ہوں گے۔ یعنی پہلی صفت ان کی کیا ہے کہ وہ ایمان والے ہوں گے، دوسری یہ کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، تیسری کہ وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، یعنی اللہ کے ہر فیصلے کو بارضا قبول کرنے والے، ہر حکم ہر قانون کو بارضا قبول کرنے والے ہوں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین نرمی کرنے والے مومنین پر، یہ ان کی چوتھی صفت ہے کہ وہ مومنوں کے لیے بڑے ہی نرم دل ہوں گے۔ اعزۃ علی الکافرین اور کافروں کے لیے بہت سخت گیر، یہ پانچویں صفت ہے کہ وہ کافروں کے لیے اپنا پہلو نہیں جھکائیں گے بلکہ مومنوں کے لیے وہ نرم دل ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، یہ چھٹی صفت اللہ نے بیان کی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے، یعنی ہر قسم کی کوشش، زبانی بھی جہاد، مالی جہاد، اپنے قلم سے، اپنے ہاتھ سے، ہر طرح سے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، ساتویں صفت ان کی یہ ہے کہ وہ نہیں شرمندہ ہوں گے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے، ولا یخافون وہ نہیں ڈریں گے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے۔ یہ 7 صفات ان کے اندر پائی جاتی ہوں گی۔ فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ ہے اللہ کا فضل، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، واللہ واسع علیم اور اللہ تعالیٰ وسیع علم رکھنے والا ہے۔ اس میں ایک بات کی پیش گوئی بھی تھی اس آیت میں کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ایسا بڑے پیمانے پر ہوگا۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی کہیں کہیں اکا دکا لوگ اسلام قبول کرنے کے بعد دوبارہ اپنے مذہب میں چلے جاتے تھے، لیکن آپ کی وفات کے بعد، بلکہ آپ کی زندگی کے آخری ایام میں جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، پھر اس نے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ اپنے بعد مجھے نبی بنا دیں، پھر اس نے کہا کہ اگر ایسا بھی نہیں تو آپ اپنی نبوت میں سے کچھ حصہ، اپنی حکومت میں سے کچھ حصہ مجھے، یعنی کوئی وزیر مشیر بنا لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری باتوں سے انکار کر دیا، تو وہ شخص کھل کر سامنے آ گیا اور لڑائی کے لیے تیار ہو گیا، اور پھر وہ جنگ یمامہ کے اندر قتل کر دیا گیا۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہوئے
تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 قسم کے لوگوں کے ساتھ سامنا کرنا پڑا۔ ایک وہ تھے جو نبی علیہ السلام کے صدمے میں بہت ڈوبے ہوئے تھے، اور ان کو آپ کی جدائی کا اس قدر صدمہ تھا کہ ان سے برداشت نہیں تھا ہو رہا، جن میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو اسلام کو چھوڑ کر کفر کے اندر پلٹ گئے، یعنی کئی قبائل ایسے تھے جو ابھی مسلمان ہوئے ہی تھے تو نبی علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، چونکہ ان لوگوں نے ایمان ہی دولت کی خاطر اور شہرت کی خاطر قبول کیا تھا، جب دیکھا کہ نبی علیہ السلام نہیں رہے تو وہ لوگ پلٹ گئے کہ اب ہمیں اس میں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا، اور انہوں نے یہ پسند کیا کہ ہم دوبارہ اپنے مذہب کے اندر پلٹ جائیں۔ یہ یعنی ان کے ساتھ، مرتدین کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو مقابلہ کرنا پڑا۔ تیسری تھی وہ جماعت جو باقی تو مسلمان تھے، نماز روزہ تو کر رہے تھے، لیکن زکوٰۃ کے مرتد ہو گئے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 2 قسم کے لوگوں کے ساتھ باقاعدہ جنگ لڑی، مرتدین کے ساتھ، مانعین زکوٰۃ کے ساتھ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ زکوٰۃ کے مانعین سے کیسے جنگ لڑیں گے، وہ تو کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، اگر یہ زکوٰۃ کی معمولی سی چیز کا بھی انکار کریں گے تو میں ان کے ساتھ جنگ لڑوں گا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سن کر فرمایا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے یعنی ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہے، اور پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 سالہ مختصر حکومت انہی لوگوں سے جنگ کرتے ہوئے اور کامیابیاں حاصل کرتے ہوئے گزر گئی۔ یہ اس طرح کا مشکل دور تھا کہ اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ جنگ نہ لڑتے تو اسلام شاید آج ہم تک نہ پہنچتا۔ اللہ تعالیٰ کو اسلام ہم تک پہنچانا مقصود تھا، اللہ تعالیٰ نے اس لیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توفیق دی اور انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ جنگ لڑی، اور صرف مسلمہ کذاب ہی نہیں، اور بھی کچھ لوگ تھے اس طرح کے۔ تو معلوم ہوا کہ آج بھی اگر کوئی شخص نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا کوئی ولی عہد یا اور جانشین یا نبوت یا یعنی مسیح یا اس قسم کا کوئی بھی لفظ رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ بھی مرتد ہے، اور وہ اس قابل ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، وہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے، اس کے ساتھ جنگ لڑنی چاہیے، ایسا ایک شخص ہو یا ایسی جماعت ہو۔ فرمایا کہ یہ لوگ جن میں یہ 7 صفات پائی جاتی ہیں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ تو کس کو دینا چاہتا ہے؟ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا اور بہت علم رکھنے والا ہے۔ یعنی جن کے دلوں کے اندر یہ 7 صفات پلی بڑھی ہوتی ہیں، اللہ ان کو اپنا فضل دے دیتا ہے، اور جن کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی وہ اللہ کے فضل کے حقدار نہیں ہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک تمہارا دوست تو اللہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور تمہارے دوست تو وہ ایمان والے لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اور وہ باجماعت نماز پڑھنے والے ہیں۔ یعنی یہ صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ دوست کو اس کسوٹی پہ پرکھو کہ جو سہیلی، جو بھائی، جو دوست نمازی نہیں ہے، زکوٰۃ کا اہتمام کرنے والا نہیں ہے، اس کے ساتھ دوستی مت رکھو۔ یہ نماز یہ دراصل حقوق اللہ میں سے سب سے بڑا جز ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی یہ حقوق العباد میں سے بہت بڑا ایک ستون ہے۔ یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد کے جو ادا کرنے والے لوگ ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ جن کے اندر شریعت کی پابندی دیکھو، جو لوگ شریعت کے پابند ہیں ان کے ساتھ دوستی بناؤ، جو شریعت کے پابند نہیں ہیں ان کے ساتھ دوستی رکھنے سے گریز کرو۔ مثلا ہم کسی کو سہیلی بناتے ہیں، دوست، یہ دیکھیں کہ اگر کسی کو دوست اور سہیلی بنانا جائز نہیں ہے تو رشتہ کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ کاروبار کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اس کے ساتھ کوئی اور معاملہ کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو ہم ان لوگوں کے ساتھ معاملات کریں، خاص طور پر رشتہ داریاں، یعنی داماد بنانا ہو یا بہو بنانا ہو، ان میں نماز کی پابندی اور ان کے اندر صدقات و خیرات کی پابندی دیکھی جائے۔
حقوق اللہ اور حقوق العباد کی اگر پابندی ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا جائے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نمازی لوگوں کا رشتہ لینے اور دینے کی تلقین فرمائی۔ عورت کے بارے میں بھی فرمایا کہ عورت کا حسن یا اس کا خاندان یا اس کا مال نہ دیکھو، بلکہ اس کی دینداری دیکھو۔ فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّین، دیندار عورت کو تلاش کرو۔ اور ظاہر بات ہے کہ داماد کے معاملے میں بھی یہی کسوٹی ہے کہ نمازی اور پرہیزگار کو دیکھو، پھر غیر شرعی رسمیں نہ خود کرو نہ ان سے کرواؤ۔ تو اگر ایسا کرنے والے لوگ ہیں، ایسے لوگوں سے دوستی بناتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بشارت سن لو۔ فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص اللہ کو دوست بنائے گا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست بنائے گا، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والے لوگوں کو دوست بنائے گا، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، پس بے شک اللہ کا گروہ یہ غالب آنے والے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول سے دوستی کیا؟ یعنی ہم جب ایک طرف ایک رسم ہے، ایک طرف اللہ کا حکم ہے، تو ہم رسم کو چھوڑ دیں بغیر کسی ملال کے، بغیر کسی غم اور دکھ کے، اور اللہ کے حکم پر عمل کریں خوشی کے ساتھ، تو یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دوستی۔ یہ بڑے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ مسائل کو سنتے رہتے ہیں، ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ایسے ہے اور یہاں سے اللہ نے منع کیا ہے، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ خاندان کو، مثلاً دیکھیں داماد کو انگوٹھی پہنانا، نواسا اور پوتا جب پیدا ہوتا ہے اس کو سونے کی انگوٹھی، حالانکہ سونا تو مرد کے لیے حرام ہے، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے چاہے وہ 1 ساعت کا کیوں نہ ہو، وہ بھی مرد ہی ہوتا ہے۔ تو جب یہ موقع آتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جی خاندان میں ناک کٹتی ہے۔ جب آپ نے اپنی ناک کے کٹنے کا خیال رکھ لیا، اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا، تو پھر آپ یقین رکھیں کہ آپ اللہ کے گروہ سے نہیں ہیں۔ اور اگر آپ یہ چیز دیکھیں کہ اللہ کا حکم یہ ہے، اب دیکھیں کہ شادیوں کے اوپر کتنی خرافات ہوتی ہیں، دلہا کے ساتھ دلہن کے ساتھ پیسے کا بے دریغ استعمال، پھولوں کا بے دریغ استعمال، پھر مسحریوں پہ خرچ، گاڑیوں کی سجاوٹ پہ خرچ، پھر اس سے بھی بڑھ کر اور پتہ نہیں کون کون سے لاگ اور کون کون سی چیزیں، اور یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں یا تو دل کی خوشی کے لیے یا پھر کسی کے سامنے عزت بنانے کے لیے۔ جب ہم نے یہ کام اس طریقے سے کر لیے تو پھر ہم نے اللہ کے حکم کو پھینک دیا۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں کو پشت پیچھے پھینک دیا، تو ہم نے بھی گویا پھینک دیا کہ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ پھول، یہ پیسے، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہیں، ہم ان کو یوں قبروں کے اوپر ڈالنے پر اور یوں رستوں میں بچھانے پر ان کو خرچ نہیں کریں گے، بلکہ ہم ضرورت مندوں کے اوپر خرچ کریں گے۔ جب ہم نے یہ چیزیں نہیں سوچیں تو ہمیں فکر کرنی چاہیے، اور اگر ہمیں یہ چیز ذہن میں آ جائے گی تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو دوست بناتے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں، ان کو 2 بشارتیں۔ پہلی بشارت یہ ہے کہ حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہیں، اللہ کی جماعت ہیں۔ تو جو بڑا ہوتا ہے اس کی جماعت کی وقت بھی بڑی ہوتی ہے، تو اللہ سے بڑا دنیا میں کون ہے؟ اللہ کی جماعت یہ بھی سب سے افضل ہے۔ اور دوسرا یہ فرمایا کہ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، کہ غلبہ بھی انہی لوگوں کا حق ہے، یعنی جو اللہ کے پیچھے لگے گا غلبہ اسی کے لیے۔ غلبے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جی سارے میری بات مانتے ہیں، میں جو اشارہ کروں میرے اشاروں پہ ناچتے ہیں، میں ان کو اپنی انگلیوں پہ نچاتی ہوں، یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ غلبہ یہ وہ چیز ہے جس کو ہم صحابہ کرام سے سمجھ سکتے ہیں، کہ دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین غریب تھے، فقیر تھے، امیر تھے، غنی تھے، بادشاہ تھے، سب کچھ تھے، اللہ نے ان کو سارے ہی مرتبے دیے، ان کے اوپر مشکلات بھی آئیں اور بڑی بڑی آسانیاں بھی آئیں، لیکن ان لوگوں نے خوشی میں، غمی میں، تنگی میں یا آسائش میں اللہ کے دین کو نہیں چھوڑا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، باقی صحابہ کو دیکھیے کہ ان کی نمازیں، ان کے اذکار، ان کے حلیے اسلام کے مطابق ہی رہے، انہوں نے کسی بھی موقع پر کوئی ایسا کام نہیں کیا جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو۔ تو
ایسا کرنے والے لوگوں کو اللہ نے کیسا غلبہ عطا کیا کہ ہم آج بھی ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک دنیا کی عزت ہے، جو آخرت میں ان کو عزت ملے گی وہ انشاءاللہ قیامت کے دن سب لوگ دیکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے گروہ میں شامل فرمائے اور ہمیں بھی وہ غلبہ عطا فرمائے جس غلبے کا اس آیت میں اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔